ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کے آغاز میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگ کے اس سے رو رو کر دعائیں کر کے یہ مانگیں کہ اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما دیجیے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں یہ 2024 کے آخر تک ہم میں سے کتنے لوگ یہاں سے کوچ کر دیں، ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں۔ بالکل اسی طرح کہ گزرنے والا جو پچھلا سال ہے، ہمارے ساتھ کتنے ہمارے عزیز و اقارب تھے، آج وہ نہیں ہیں، اور شاید وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمارے پاس مہلت بڑی ہے، وقت ہے ہمارے پاس، اور انسان کی سچے دل سے کی ہوئی توبہ، نیکی کی طرف رغبت، وہ اسے اس بلندی پر پہنچا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں۔ لمبی بات کرنے کے بجائے بزرگوں بھائیوں، یہ منت ہے آپ سے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کم از کم یہ وعدہ کر کے نکل جاؤ کہ میں اپنی زندگی سے غیبت، چغلی، حسد، اس کمینگی کو ختم کر دوں گا، کم از کم یہ چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کو چھوڑ دو، زندگی اوپر جائے گی۔ غیبت کرتے ہو نا، کچھ نہیں بچے گا۔ کوئی بندہ کسی کی چغلی یا غیبت کرتا ہو، آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں کہ اس کی زندگی میں سکون ہے، کوئی نہیں ہے۔ نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لے کر بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، رب اس کے سارے اعمال کو حارت کر کے رکھ دیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو، لے جو جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ میں، یہ میرے بندوں کی پیچھے باتیں کرتا تھا، کتنے کو خزانے تھے اس کے پاس دنیا کے، کتنا یہ حسین و جمیل تھا، خود یہ کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی۔ آج دینی طبقے میں یہ کام داخل ہوا ہے، عالم عالم سے کر رہا ہے، امام سے کر رہا ہے، حاجی صاحب سے کر رہے ہیں، ساتھ کھڑا نمازی اس کی غیبتیں کر رہا ہے، مقتدی امام صاحب کی کر رہے ہیں، امام مقتدیوں کی کر رہے ہیں، اور سارے اس چار دیواری کے اندر کیوں آئے؟ جنت کے ٹھیکیدار بننے کے لیے، جنت کو لینے کے لیے، رب کی رحمت پانے کے لیے۔ اگر اس کے اوپر حدیثیں ہم بیان کریں، قرآن مجید کی آیتیں بیان کریں، بڑا لمبا وقت ہے اس کے لیے چاہیے، لیکن میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو منت سمجھیں آپ، اگر آپ دنیا اور آخرت کا سکون چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ان تین چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کا یہاں بیٹھ کے حج کر، اب لیٹ نہیں، موت تو سر پہ منڈلا رہی ہے، اس وقت کو سامنے رکھ کے کہ پتہ نہیں 2024 اس کی میں آخر کروں گا کہ نہیں کروں گا۔ خواتین اس بات کو سن رہی ہیں، اپنے گھروں سے اس بیماری کو ختم کرو۔ کیا ہے تمہاری نمازیں؟ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہو، تسبیحات کو بیان کرتی ہو، اللہ کو پکارنے کا دعویٰ کرتے ہو یا کرتی ہو، تیری عبادت نے تجھے یہی نہیں سکھایا؟ دل پہ ہاتھ رکھ، نبی کی حدیث سن، عام کسی بندے کی بات نہیں، پیارے نبی کی بات سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک عام جو مسلمان ہے نا، اس کی عزت، اس کی تکریم خانہ کعبہ بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ بھئی دماغ کو حاضر کر کے نبی کی حدیث سن، اس کو دل میں جگہ دے، خواتین بھی اس کو یاد رکھیں۔ یہ چیز دینی طبقے کو برباد کر گئی، لے کر بیٹھ گئی، اور ہماری جو نیکیاں ہیں، انبار ہیں، وہ کسی کھاتے کے نہیں رہے۔ یہ گزرنے والا وقت مجھے اب بتاتا ہے کہ بزرگ بھائی، اللہ کے بندے، اب سنبھل جا، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، آ رہی ہے موت کا فرشتہ آ رہا ہے، اور اس موت سے گزرتا ہوا جب بندہ روزے قیامت اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا، ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ ایک بندہ ایک دنیاوی کام کاروبار کرتا ہی نہیں، اسے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے برعکس کہ ایک بندہ بڑا کاروبار بناتا ہے، اس کے اوپر محنتیں کرتا ہے، اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ کروڑوں کا کاروبار برباد کر لیتا ہے۔ اس کو ساری زندگی یہ تو دھچکا ہے، نہیں یہ نہیں بھولتا، وہ روتا پھرتا ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا،
وہ کہتا ہے مجھے تو بڑا خسارہ ہوا. بھئی نیکیاں برباد ہوگی، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. ایک بندے نے نیکی کی نہیں اور ایک کرتا ہے اور پھر ان کو برباد کروا لیتا ہے. اس جیسا بے وقوف بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنی مسجد کو سب سے پہلے، جس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اس کو امن کا گہوارہ بنا جا کے. اپنی مسجد کو، اللہ کے گھر کو، اپنی صفوں کو ان غلطیوں سے پہلے پاک کر. وہاں کے لوگوں کو جا کے بتا بھئی یہاں ایسا نہیں چلے گا. جس رب کے در پہ آئے ہو وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے.